بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ہود علیہ السلام عرب کے قبیلہ عاد سے تعلق رکھتے تھے جو عمان اور حضرموت کے درمیان ریت کی ٹھیلوں والے علاقہ الاحقاف میں رہائش پذیر تھا۔ آپ علیہ السلام کا قبیلہ عاد بن ارم بن اوس بن سام بن نوح کی اولاد سے تھا۔ آپ علیہ السلام اپنی قوم کی ایک شریف خاندان سے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 7 مقامات پر فرمایا ہے، اور ایک پوری سورہ ہود بھی آپ علیہ السلام کے نام سے نازل فرمائی ہے۔ قوم نوح کی ہلاکت کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم عاد اول کو زمین پر آباد کیا۔ یہ لوگ جسمانی طور پر بڑی مضبوط، قداور اور بڑی مضبوط عمارتیں بنانے میں ماہر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوب مال و دولت سے بھی نوازا تھا۔ قوم عاد اپنی جسمانی قوت کے غرور میں اتنی آگے بڑھی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو بلا کر اپنی ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو اپنا معبود بنا کر ان کی عبادت شروع کر دی۔ ان کے 3 بڑے بت تھے جن کے نام سومد، سومود اور ہر تھے۔ قوم عاد کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی قوم کی ایک فرد حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کے پاس بھیجا۔ فرمان الہی ہے، ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا، یعنی ارم کی اولاد کے ساتھ جو قد و قامت میں ستونوں جیسے تھے اور طاقت میں ان جیسی دنیا میں لوگ پیدا ہی نہیں کیے گئے، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ پھر یعنی قوم نوح کے بعد ہم نے دوسری امت قوم عاد پیدا کی۔ پھر ہم نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ سورہ المامون۔ حضرت ہود علیہ السلام نے نبوت ملنے کے بعد جب قوم کو شرک اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے دیکھا تو انہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلاتے ہوئے توحید کی تعلیم دی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی تلقین کی۔ فرمان الہی ہے، سورہ الاعراف آیت 65۔ انہوں نے یعنی ہود علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ کیا تم پرہیزگار نہیں بنو گے؟ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، آیات 50 تا 51۔ انہوں نے یعنی ہود علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، تم تو صرف بہتان باندھ رہے ہو۔ اے میری قوم، میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اس یعنی اللہ کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ تو کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ جب یعنی عاد کے بھائی ہود علیہ السلام نے ان سے کہا، کیا تمہیں اللہ کے عذاب کا خوف نہیں ہے؟ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ کے عذاب سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو
رب العالمین کے ذمے ہیں۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ہر اونچی جگہ پر بے فائدہ یادگار یعنی عمارت بنا ڈالتے ہو، اور تم بڑی مضبوط عمارتیں بناتے ہو جیسے کہ تم ہمیشہ یہی دنیا میں رہو گے، اور جب تم کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو سرکش یعنی ظالم بن کر ہی ڈالتے ہو۔ تم اللہ کے عذاب سے ڈرو اور میری پیروی کرو۔ اس ذات سے ڈرو جس نے وہ کچھ تمہیں دیا ہے جو تم جانتے ہی نہیں۔ اس نے تمہاری مدد کی جانوروں اور اولاد سے، باغات اور چشموں سے۔ مجھے تو تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا خطرہ ہے۔ سورہ الشعراء آیات 124 تا 135۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ عاد کے بھائی ہود علیہ السلام کا واقعہ سنائیے جب اس نے اپنی قوم کو احقاف یعنی جگہ میں ڈرایا، اور یقیناً ان سے پہلے ڈرانے والے گزر چکے تھے اور ان کے بعد بھی آتے رہے۔ ہود علیہ السلام نے کہا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تمہارے بارے میں ایک بڑے سخت دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ سورہ الاحقاف آیت 21۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی فرمانبرداری کرنے کی دعوت اور نافرمانی سے بچنے کی تلقین کی، تو قوم عاد نے آپ علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے کی بجائے آپ علیہ السلام کو جھٹلایا اور آپ علیہ السلام پر کئی الزامات لگائے۔ فرمان الہی ہے، ترجمہ: ان یعنی ہود علیہ السلام کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا کہ ہم تو تجھے ایک طرح کی بے وقوفی میں مبتلا دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے خیال میں تم جھوٹے ہو۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 66۔ انہوں نے یعنی قوم کے سرداروں نے کہا، اے ہود، تم نے ہمارے سامنے توحید کی کوئی واضح دلیل پیش نہیں کی، اور ہم اپنے معبودوں کو صرف تمہاری بات میں آ کر نہیں چھوڑ سکتے، اور نہ ہی ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں، بلکہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں خرابی یعنی دماغی خرابی میں مبتلا کر دیا ہے۔ سورہ ہود آیات 53 تا 54۔ اور ان کی قوم کے وہ سردار جنہوں نے کفر کیا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا تھا، اور ہم نے انہیں دنیاوی زندگی میں خوشحال بنا رکھا، وہ کہنے لگے کہ یہ رسالت کا دعوے دار تو تم جیسا ہی انسان ہے، یہ بھی وہی کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو، اور وہی پیتا ہے جو تم پیتے ہو، اور آپ اگر تم نے اپنی ہی جیسے ایک انسان کی پیروی کر لی تو یقیناً تم بڑے خسارہ میں رہو گے۔ کیا یہ تم سے اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر کر خاک اور ہڈی رہ جاؤ گے تو تم دوبارہ قبروں سے زندہ کر کے نکالے جاؤ گے؟ یہ تو ناممکن بات ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے۔ زندگی تو صرف یہی دنیا کی زندگی ہے، ہم میں سے کچھ لوگ مرتے ہیں اور کچھ دوسرے پیدا ہوتے ہیں، اور ہم ہرگز دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہ تو ایک ایسا آدمی ہے جس نے اللہ پر جھوٹ یعنی بہتان باندھا ہے، ہم تو کبھی بھی اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ سورہ المومنون آیات 33 تا 38۔
قوم ہود نے کہا کہ تم ہمیں واز کرو یا نہ کرو، ہمارے لیے سب برابر ہے۔ یہ واز کرنا تو بس پہلے لوگوں کی عادت چلی آئی ہے، اور ہم پر ہرگز کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ سورہ الشعراء آیات 136 تا 138۔